بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندن۔ 24 گھنٹے اب ہونے والے ہیں کہ پنجاب کے 9 منتخب ارکان اسمبلی نے حلف اٹھا لیا۔ اب آپ دیکھیے کہ کل میں نے آپ کو جو خود بتایا تھا کہ پنجاب اسمبلی کو پولیس چھاونی میں تبدیل کیا گیا اور چاروں اطراف میں کرفیو کا سما تھا، اور لگتا یہ ہے کہ پورے پنجاب کی پولیس کل آپ نے لاہور بلائی، اور شاید آج بھی ہوگی کیونکہ آج 4 بجے اجلاس ہے، اور ریگل چوک سے چیرنگ کراس، ادھر منٹگومری روڈ، فلیٹیز، یہ ساری جگہ پہ پولیس کی گاڑیاں، بختر بند گاڑیاں، واٹر کینن۔ وجہ کیا تھی؟ تحریک انصاف نے صرف اتنی کال دی تھی کہ جو ان کے لوگ ہیں جن کو فارم 47 میں ہرا دیا گیا ہے وہ احتجاج کریں گے۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات میاں اسلم اقبال ہے، جو یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہے۔ آپ جانتے ہیں کل پشاور ہائی کورٹ نے ان کی راہداری ضمانت کا تحریری فیصلہ بھی جاری کیا، اور یہ کہا کہ اگر وہ خیبر پختونخوا سے گرفتار ہوئے تو آئی جی کے پی کے خلاف کارروائی ہوگی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ مریم نواز کو میاں اسلم اقبال سے اتنا خوف کیوں آ رہا ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں آپ کو بارہا یہ بتا چکا ہوں کہ ہوتا کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے، جو تگڑی اپوزیشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ حکومت کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ اب آج اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہونا ہے، جس میں ادھر سے ظہیر اقبال اپنا کیا کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے امیدوار میدان میں ہے، اور یہ خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہوگا۔ اس میں کوئی وہ والی بات بھی نہیں ہوگی کہ آپ نے اوپن بیلٹ کے ذریعے کرنا ہے۔ لیکن جیسے یہ ہوگا تو اس کے بعد وزیر اعلیٰ کا جو شیڈیول ہے وہ دے دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کا شیڈیول جیسے ہی ہوگا اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ منتخب ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ اس کے بعد ہوگا یہ کہ جناب وہ ایوان میں خطاب کریں گے۔ اب ایوان میں خطاب کا مطلب کیا ہے؟ ایوان میں خطاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی تقریر کریں گے، اور صرف وہ نہیں کریں گے بلکہ اس کے ساتھ جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بھی تقریر کرتے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ مریم نواز تقریر کریں اور ان کے مقابلے میں میاں اسلم اقبال تقریر کریں تو بات تو بنے گی۔ اب پلان کیا ہے؟ پلان یہ ہے کہ جی تاج پوشی ہو رہی ہے، یہ تاج پوشی میں رنگ میں بھنگ نہیں پڑنا چاہیے، اور اس کے لیے کیا کیا گیا؟ زور لگایا گیا کہ میاں اسلم اقبال کو گرفتار کیا جائے، اور کل خبریں بھی آئی کہ شاید ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پھر زور لگایا گیا کہ میاں اسلم اقبال کو پنجاب اسمبلی کے ایوان میں نہ پہنچنے دیا جائے۔ اب حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ وہ خیبر پختونخوا کے اسپیکر ہاؤس کے اندر موجود ہے پشاور میں، اور پنجاب سے پولیس وہاں پہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے گئی۔ اچھا، اب اندازہ کریں کہ اب وہ ہے کہاں پہ۔ اب اس بارے میں تحریک انصاف کے لوگوں نے خود بتا دیا ہے، اور مریم نواز کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے کہ وہ اب خیر منائے اپنی۔ میاں اسلم اقبال اس ایوان میں مقدمہ لڑے گا، بھرپور لڑے گا، اور میں خود اس چیز کے آپ کو بتا چکا ہوں، حق میں ہوں کہ تگڑا اپوزیشن لیڈر ہے اور تگڑا اپوزیشن لیڈر ہی ہونا چاہیے۔ لیکن اب ایک خواہش ہے مریم نواز کی کہ ان کی جو تاج پوشی کی تقریبات ہیں ان میں رنگ میں بھنگ نہ پڑے اور میاں اسلم اقبال کو ایوان میں نہ پہنچنے دیا جائے۔ لیکن آج جو سنی اتحاد کونسل جن کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے الائنس کیا ہے، انہوں نے اس بارے میں جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں انہوں نے بتا دیا۔ اب میں نے خود بھی کل دیکھا کہ پنجاب اسمبلی کے جو چاروں اطراف ہیں ان چاروں اطراف میں ہر جگہ کے اوپر پولیس سے پولیس، اور وہاں پہ باقاعدہ جو ایس پی حضرات ہیں وہ کھڑے ہیں۔ اور وہ ایس پی حضرات کیوں کھڑے ہیں میں اس کی ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ محسن نقوی پنجاب کے اندر تھے، انہوں نے پچھلے نگران دور حکومت میں جس طرح سے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، محسن نقوی کے دور میں جس طرح پنجاب پولیس نے کردار ادا کیا وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ بدترین دور تھا محسن نقوی کا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ وہ جتنے بھی انڈر پاس بنا لے، سڑکیں بنا لے، لیکن اس کی پہچان یہی ہے۔ جب اس کے دور میں تھانوں میں تحریک انصاف کے لوگ مارے گئے، جب اس کے دور میں سابق وزیر اعظم کے گھر کا دروازہ توڑا گیا، اور بہت کچھ ایسی باتیں جو ہے وہ کی جا سکتی ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اب وہ تمام افسران، ایک یہ جو ارتضیٰ کمیل صاحب ہے، یہ 128 میں تھے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ الزام ہے کہ انہوں نے اس دن سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے انہوں نے ان کو کوئی دھکے شکے دیے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے دھکے نہیں دیے، یہ ان کا کلیم ہے کہ میں نے تو جو آر او کے احکامات تھے اس کے اوپر کیا۔ دوسری طرف زین عاصم ہے، اور اس طرح سے ایڈمنسٹریٹو سروس کے سہیل اشرف ہے۔ اب اندازہ کریں گے کہ ان تینوں افسران کو
محسن نقوی 2 سال کی ڈیپوٹیشن کے اوپر پی سی بھی لے گئے ہیں. آخر کون سی ایسی خدمات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر لے جایا گیا؟ تو اصل میں یہ وہ سارا کچھ یہ ایس پی حضرات جو ہے یا باقی جو افسران ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ کہنے کو بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کہنے کو یہی کہیں گے ہم مقابلہ کے امتحان پاس کر کے آئے ہیں، ہم سوسائٹی کی کریم ہے. یہ اس اشرافیہ کے فرنٹ مین ہے. ان کو صرف ایک اچھی پوسٹنگ دو، یہ آپ کو تگنی کا ناچ نچا کے دکھائیں گے، آپ جو ان سے کروانا چاہتے ہو کرنے کو دکھائیں گے. ہاں ان کی کتابیں آپ ضرور پڑھیے گا، ان کے بھاشن ضرور سنیے گا، وہ بہت بتائیں گے اور پھر ہمیں بتائیں گے کہ ہم امریکہ اور برطانیہ سے پیچھے کیوں رہ گئے ہیں. کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ وہاں پولیس کا ایس پی کیسے بیہیو کرتا ہے، وہاں ڈی سی کیسے بیہیو کرتا ہے، وہاں اشرافیہ کے فرنٹ مین کے طور پہ کام نہیں کرتے بلکہ اپنے لوگوں کو سرو کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں ایک اچھی پوسٹنگ کے لیے یہ سارا کچھ نہیں ہوتا. اچھا، میاں اسلم اقبال والا معاملہ جو ہے تو اس کے اوپر پھر میاں اسلم اقبال کہاں پہ ہے؟ کیا وہ اس وقت لاہور میں ہے؟ اب اس حوالے سے صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے یہ بتایا ہے کہ میاں اسلم اقبال محفوظ جگہ کے اوپر ہے، اور ان کے مطابق ہم نے پوری کوشش کی کہ میاں اسلم اقبال کو اسمبلی پہنچائیں، مگر انہیں پکڑنے کے لیے پنجاب اسمبلی کے ہر گیٹ پہ ایک ایس پی کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے. اس کا مطلب ہے اگر وہ محفوظ مقام کے اوپر ہے اور ان کو اسمبلی پہنچانے کی بھی کوشش کی گئی ہے تو اس میں خبر ہے کہ وہ ممکنہ طور پہ لاہور پہنچ چکے ہیں. اب ظاہر ہے یہ تحریک انصاف کھل کے تو بات نہیں کر رہی، ہو سکتا ہے کہ وہ اگر نہیں پہنچ پاتے تو یہاں سے موو کر جائیں یا عدالت میں سرنڈر کریں. لیکن اب ان کے اس بیان سے کہ وہ محفوظ جگہ کے اوپر ہے اور ہم نے ان کو اسمبلی پہنچانے کی کوشش کی تو ظاہر ہے وہ آس پاس ہی کہیں ہوں گے. اور پھر کہا گئی میاں اسلم اقبال کو گرفتار نہیں بلکہ اغوا کرنا چاہتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے، میاں اسلم اقبال کے اوپر صرف مریم نواز کا غصہ نہیں ہے بلکہ میاں اسلم اقبال کے اوپر کہیں اور سے بھی بہت غصہ ہے. پنجاب میں 2 لوگ جو ہر قیمت پہ ان کی گرفتاری کا مطالبہ ہے اور خواہش ہے، اس میں ایک میاں اسلم اقبال ہے اور دوسرے حماد اظہر ہے. اور اس کی وجہ کیا؟ یہ ڈیسنٹ وائسز ہے پی ٹی آئی کی، یہ ڈیسنٹ فیسز ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو، اور یہ ٹوٹیں گے بھی نہیں. میاں اسلم اقبال پرانا سیاسی ورکر ہے، وہ جانتا ہے کہ سیاست میں کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس میں قیمتیں چکانی پڑتی ہیں. حماد اظہر کے والد کا ہی حماد اظہر کا ماضی میں اسٹیبلشمنٹ سے کیا تعلق تھا اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ظاہر ہے آپ تو کہتے تھے کہ پرویز الہی بھی ٹوٹ جائیں گے لیکن پرویز الہی کھڑے رہے. آپ تو کہتے تھے کہ شاہ محمود قریشی بھی ٹوٹ جائیں گے لیکن شاہ محمود قریشی بھی. اور یہی پاکستان کے اندر اس وقت جو پرو اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کرنے والے تھے وہ حیران کن طور پہ کہ الگ سی پالیٹکس کر رہے ہیں. جیسے جی ڈی اے ہے، یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کی پرو پالیٹکس کرنے والے لوگ تھے. آپ دیکھ لیں وہ کیا بات کر رہے ہیں، اس قسم کی چیزیں. اچھا، یہ تو ہو گئی ایک بات. اب دیگر چیزیں بھی کچھ آپ کو بتا دیتے ہیں. اور دیگر چیزوں کے اندر جس طرح سے اب آج چوری نثار بھی کہہ رہے تھے، اب گو کہ وہ خود بھی الیکشن ہار گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ جو مبارک بادیں لے رہے ہیں ان کو مبارک بادیں لینے دیں، ان کو اسی طرح سے جوتیاں بھی پڑیں گی. یہ چوری نثار کی پیش گوئی ہے. اچھا، اس کے بعد ان کا کمشنر راولپنڈی بول پڑا ہے، ابھی اور بھی بولیں گے. بالآخر فتح جو ہے وہ حقی ہے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. اب اس سارے معاملے میں ایک خبر جو اور آئی ہے آج گو کہ دنیا نیوز میں عدیل بڑائک نے خبر لگائی ہوئی ہے جی 9 مئی واقعات پر زیرو ٹالرنس، پی ٹی آئی کے ساتھ نرمی نہیں برتی جائے گی. عدالتی ریلیف پر قانونی طریقہ کار منصوبہ سازوں کے مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. تحریک انصاف کو ڈھیل ملے گی نہ ڈیل ملے گی. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت ممکن نظر نہیں آ رہی. لیگی حلقوں میں 6 بگوئیوں سے اسٹیبلشمنٹ آگاہ، تاثر دیا جا رہا ہے کہ مقتدرہ نرمی برت رہی ہے. میرے خیال سے جب آپ سیاستدانوں کو کہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھے تو باقی سب کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. اور آپس میں لڑنے سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہ پہلے ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا. ہاں ایک بات ضرور ہے، عمران خان ایک مختلف کیس ضرور سامنے آیا. کس طرح سے؟ عمران خان چاہتا تو حکومت بنا سکتا تھا، عمران خان چاہتا، اس نے نہیں کیا. شیر افضل مربت نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پیپلز پارٹی نے رابطہ کر کے ان کو یہ کہا کہ ہمارے ساتھ مل کے حکومت بنا لے، لیکن جب یہ پیشکش عمران خان تک پہنچائی گئی تو عمران خان اس کا صاف انکار کر دیا. اب ذرا اندازہ کریے کہ ہم پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کا IMF کو خط، اب تو امریکی سینیٹر جو ہے انہوں نے بھی خط لکھنے شروع کر دیے. اب وہ صرف اپنی حکومت کو نہیں، وہ پاکستان کو بھی خط لکھنا شروع ہو گئے ہیں. اور خبر یہ ہے کہ ان کے امریکی سینیٹر کرس وان ہیں، انہوں نے پاکستان کے جو سفیر امریکہ میں ہے مسعود خان صاحب، ان کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ میں لاکھوں پاکستانیوں کو سراہتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی تعداد میں اپنا حق رائے دہی استعمال کیا. یہ جمہوری عمل کی مضبوطی کی جانب ایک قدم ہے. اور مزید کہا
جس میں عام انتخابات میں مبینہ دھوکہ دہی اور مداخلت کی مصدقہ اطلاعات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے اور پاکستانی عوام کی مرضی کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اب دیکھیں یہ جس سطح کے اوپر آوازیں بلند ہو رہی ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ ہم خود اپنا مذاق کیوں اڑوا رہے ہیں، اور پھر ہم نے خود نظام کو مذاق بنایا ہے۔ ذرا اندازہ کریں، نگران حکومت میں ایک وزیر تھا سرفراز بگٹی، وہ چھوڑ کے گیا، وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑا۔ اگلی خبر سن لیجئے، رات سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ جو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ ہے یہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوگا، جس کے بعد یہ چیئرمین سینٹ بنے گا۔ اب مجھے یہ بتائیے، اگر پیپلز پارٹی میں شامل ہو کے چیئرمین سینٹ، اس کا مطلب ہے چیزیں پہلے سے طے تھیں، تو کیا یہ نگران تھا؟ کیا یہ ملک اس کے ساتھ اس سے بڑا کوئی مذاق ہو سکتا ہے؟ یہ تو ملک کے منہ پہ چپیڑ مارنے والی بات ہے کہ جاؤ یہ ہمارے لوگ ہیں، کبھی نگران کے نام پہ بٹھا دیں گے، کبھی کسی اور نام پہ بٹھا دیں گے۔ یہ تو قوم کی توہین ہے، یہ تو اس منصب کی توہین ہے۔ لیکن ظاہر ہے کیس سارے ہم نے عمران خان کے اوپر ہی بنانے ہیں اور عمران خان کو ہی قصوروار ٹھہرانا ہے۔ ادھر خیبر سندھ کے اندر جو ہے اس وقت سندھ اسمبلی کے باہر احتجاج، وہاں پہ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں اور قافلے بھی روکے جا رہے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک طرف نعرے لگاتی ہے اور ایک پیپلز پارٹی کی جمہوریت وہ ہے جو عملی طور پہ دکھاتے ہیں، جو آج وہ دکھا رہے ہیں۔ اچھا ایک آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں، چلیں چند دنوں کے بعد نواز شریف منظر عام پہ آ گئے الیکشن ہارنے کے بعد، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے شریف میڈیکل ٹرسٹ کا کنووکیشن تھا جہاں پہ نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم نواز دکھائی دیے۔ چلیے کچھ تو پڑھنے لکھنے والے معاملات کے اندر شریف خاندان بھی دکھائی دیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں عمران ریاض سے متعلق۔ عمران ریاض جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ان کو پرسوں رات گرفتار کیا گیا، یعنی کل رات، اس کے بعد کل عدالت پیش کیا گیا، ان کا جسمانی ریمانڈ مانگا گیا جو کہ نہیں دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ان کو جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جیل بھیج دیا گیا، وہ رات کو جیل منتقل کر دیے گئے تھے۔ اب ان کو چونکہ ان کو اینٹی کرپشن والوں نے گرفتار کیا تھا، تو انسداد جو کرپشن یا وہ ہے بدعنوانی کی عدالت ہے، اس کے اندر انہوں نے اپنی ضمانت بعد از گرفتاری کر دی ہے، اور عدالت جو ہے کچھ دیر کے بعد سماعت کرے گی، تو انشاءاللہ یہ لگتا ہے کہ خوشخبری آ جائے گی اور عمران ریاض جلد جو ہے اس کیس سے بری ہو جائے گا۔ لیکن خدشہ یہ ہے کہ وہی جو پرانا چکر ہے کہ ایک کیس سے جان چھوٹے گی تو دوسرے میں گرفتاری ہو سکتی ہے۔ لیکن چلیے اس بار گرفتاریاں، یہ ایک اچھی بات ہے کہ کم از کم عدالتوں سے کوئی ریلیف تو مل جائے گا۔ کل عمران ریاض نے بھی عدالت کے سامنے کہا تھا کہ میں اللہ کے بعد عدالتوں کے سہاروں کے اوپر بولتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔